کو زبردستی غلام بنا کے رکھا ہوا ہے، لہٰذا ان کو آزاد کر دیں، چھوڑ دیں، تاکہ ہم ان کو مصر سے اپنے ساتھ واپس شام لے جائیں۔ یہ دو باتیں ہوئی۔ پھر کیا معاملات پیش آئے، کیا واقعات ہوئے، وہ سب آپ کے سامنے امید ہے آپ کے ذہن میں ہوں گے۔ اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو راتوں رات لے کر نکل گئے، اور بحر قلزم جو بہت بڑا سمندر سامنے آیا، اللہ کا حکم تھا، پانی نے راستہ دیا، پانی رک گیا، موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکل گئے، اور فرعون جب اسی راستے پر آیا تو اللہ کے حکم سے بحر قلزم آپس میں مل گیا، اور وہ سب کے سب اس میں لاکھوں کا لشکر وہ غرق ہو گیا۔ تو اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو، بنی اسرائیل کو، سب کو اس سے نجات دے دی، وہ پار ہو گئے۔ یہ واقعہ پوری تفصیل سے آپ حضرات کے سامنے آ گیا۔ اس سے میرے دوستوں بزرگوں آگے جانے سے پہلے، چونکہ آج کی آیات میں دوسری بات شروع ہو رہی ہے، دوسرا واقعہ ہے، اس میں علماء نے یہ بات لکھی ہے جو پچھلا واقعہ ہے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا، کہ دیکھیں اس سے اللہ پاک نے انسان کو یہ بات بھی سمجھائی کہ اپنے پیغمبر کی اتباع میں جس طرح انسان کو ایمان ملتا ہے اور اللہ پاک کی طرف سے ہدایت ملتی ہے، اسی طرح اتباع پیغمبر کے نتیجے میں انسان کو غلامی سے بھی آزادی ملتی ہے۔ آج بہت سارے لوگ، ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ ظاہری طور پر تو بہرحال اللہ کا بہت فضل ہے کہ ہم آزاد ہیں، لیکن ہم میں ایک بہت بڑا طبقہ ہے، بلکہ ہر ایک کسی نہ کسی درجے میں ذہنی طور پہ مرعوب ہے، جس کو ذہنی غلامی کہتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے ہمیں اپنا آپ کہ ہم تھوڑا سا تھرڈ ڈگری کے لوگ ہیں، کچھ کمزور سے لوگ ہیں، دنیا کہاں چلی گئی، لوگ کہاں پہنچ گئے، اور ہم اس لوگ کیٹیگری کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، اور ہمیں اپنے اس حلیے میں آج بہت سارے مقامات پہ جاتے ہوئے اپنا آپ عجیب بھی لگتا ہے، وہی لوگ کیا کہیں گے، مولوی ملا آ گئے یہاں پر، ہے نا۔ یہ احساس جو آج امت کے اندر ہے نا دوستو، یہ ایک ذہنی غلامی کی طرف اشارہ ہے، اور یہ اسی لیے پیدا ہوا جس دن ہم نے آپ علیہ السلام کی اتباع کو چھوڑ دیا۔ جن لوگوں میں، جن مسلمانوں میں، جن ایمان والوں میں حضور علیہ السلام کے طریقوں کی اتباع اور آپ کی سنت پر عمل کا جذبہ ہوتا ہے، یہ یاد رکھیں، وہ ذہنی طور پر کسی کے طور طریقوں سے، لباس سے، رسم و رواج سے، رہن سہن سے کبھی مرعوب نہیں ہوتے، نہ ان کی پرواہ کرتے ہیں۔ وہ اللہ نے وقت کے پیغمبر کی اتباع میں یہ دونوں برکتیں رکھی ہے دوستوں، آپ کو ہدایت بھی ملے گی، جنت کا راستہ بھی ملے گا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن دوسری طرف جو اللہ پاک نے ایک آزادی کا تصور دیا ہے کہ انسان جسماً بھی، عقلاً بھی، ہر اعتبار سے اپنے آپ کو مطمئن سمجھے کہ میں جس کام پہ، جس راستے پہ چل رہا ہوں، یہی عزت اور خیر کا راستہ ہے۔ تو دیکھیں موسیٰ علیہ السلام گئے اور بنی اسرائیل کو جو غلامی تھی اس سے بھی نجات دے کر اپنے ساتھ لے کر شام چلے گئے۔ تو انسان جب پیغمبر کی اتباع میں آتا ہے تو یاد رکھیں کہ اس کی روحانی منزلیں بھی طے ہوتی ہے، اور اس کی دنیا کی خیر کی منزلیں بھی اس کے ساتھ طے ہو جایا کرتی۔ اب جو آج کی آیات ہے، اس میں اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو ذکر فرمایا ہے۔ شروع میں جیسے عرض کیا تھا کہ اس صورت میں پوری ترتیب کے ساتھ کئی پیغمبروں کے قصے اللہ نے اپنے آخری پیغمبر کو سنائے ہیں کہ ان پر کیا حالات آئے، ان کا سامنا کن سے ہوا، اور ان پیغمبروں نے کس طرح کا سلوک کیا تاکہ آپ علیہ السلام کا دل مضبوط ہو جائے، آپ کو تسلی ہو جائے۔ تو اب تذکرہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ ان آیات کا ترجمہ ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم
آپ ان لوگوں کو یعنی اپنی امت کو، مکہ والوں کو ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کی خبر دیں، ان کو بتائیں۔ اس قال لأبیہ وقومہ، کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد اور اپنی قوم سے پوچھا تھا ما تعبدون، کہ تم کن چیزوں کی عبادت کرتے ہو؟ قالوا، تو قوم نے کہا نعبد اصناما، ہم تو ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں، فنظل لها عاکفین، اور ان بتوں کے مستقل مجاور بنے ہوئے۔ عاکف عکوف سے ہے، جیسے معتکف ہوتا ہے نا، اعتکاف کرنے والا کون ہوتا ہے؟ جو مسجد میں جم کر بیٹھ جاتا ہے، پھر وہاں سے نہیں نکل سکتا 10 دن تک، تو اسی سے عکوف کا لفظ ہے۔ انہوں نے کہا ہم ان بتوں کی نہ صرف عبادت کرتے ہیں بلکہ ان کے ساتھ جم کر بیٹھ کر مجاور بن گئے ہیں ان کے۔ قالا، تو ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا هل يسمعونکم استدعون، یہ بتاؤ کہ جب تم ان بتوں کو پکارتے ہو تو کیا یہ تمہاری سنتے ہیں؟ پہلا سوال۔ او ینفعونکم، یا اگر تم ان سے کچھ مانگنا چاہو تو یہ تمہیں کوئی نفع پہنچاتے ہیں؟ او یضرون، تیسرا سوال، اگر تم ان کی عبادت چھوڑ دو، ان کے سامنے سر نہ جھکاؤ، یہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ یہ ان سے پوچھا۔ ظاہر سی بات ہے کہ تینوں کا جواب نفی میں تھا۔ اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے بت ہے، مٹی اور پتھر کے بت ہے، اتنی تو ان کی بھی عقل چل رہی تھی کہ نہ سن سکتے ہیں، نہ نفع دے سکتے ہیں، نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ تو دلیل سنیں۔ جواب میں قوم نے کہا بل وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن ہم نے اپنے آباء و اجداد کو، باپ داداؤں کو پایا کہ وہ اسی طرح کرتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے، ان کے سامنے سر جھکاتے تھے، ہم اپنے باپ داداؤں کی ترتیب پہ چل رہے ہیں، بس ان کو جو دیکھا تو ہمیں بھی وہ کرنا ہے، صحیح ہے تو بھی کریں گے، غلط ہے تو بھی کریں گے، عقل کے خلاف ہے تو بھی کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے باپ دادا تھے۔ سمجھ میں آ گئی؟ تو اب یہاں سے ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے۔ چونکہ مشرکین مکہ کا ایک دعویٰ یہ بھی تھا، جو مکہ کے مشرکین تھے نا، یہ آپ علیہ السلام کے سامنے کبھی کہتے تھے فخر جتلاتے ہوئے کہ بھئی آپ اگر پیغمبر ہیں تو ہم بھی ملت ابراہیمی پر ہیں، کہتے تھے ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، ان کے پیروکار ہیں، ان کی طرف اپنی جھوٹی نسبت کرتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک تو زبان کا کہنا ہے اور ایک حقیقت کا ہونا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں، ان کی مانتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، پھر ابراہیم علیہ السلام کی سنا دیتے ہیں آپ کو، تم تو ان بتوں کی عبادت کرتے ہو، تو دیکھو ابراہیم علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں اپنی قوم کو۔ ان کی قوم بت پرستی میں مبتلا تھی۔ یہاں پہ لفظ آیا ہے اصنام کا، ان نعبد الاصنام، پوری قوم بت پرستی میں، یہاں تک کہ ان کے اپنے والد، سگے والد تھے، ان کا نام تھا تارخ، لقب تھا آزر۔ قرآن کریم میں بھی ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ، دوسرے جگہ پر اپنے والد آزر سے کہا۔ مفسرین نے لکھا آزر ان کے والد کا لقب تھا، نام تارخ تھا، تا الف را خا، لیکن ان کے بت خانے میں ایک بڑا معروف بت تھا جس بت کا نام آزر تھا، اور ان کے والد نے اس بت کی بڑی حفاظت کی تھی، بڑا خیال رکھا تھا، تو وہ نسبت ان کے ساتھ جڑ گئی اور ان کے والد کا نام چھپ گیا اور وہ مشہور ہی آزر کے نام سے ہو گئے، ابراہیم علیہ السلام کے والد صاحب۔ تو والد بھی بت پرستی میں، سارا گھرانہ بت پرستی میں، پوری قوم بت پرستی کے اندر لگی ہوئی ہے سب۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، اللہ کے جتنے پیغمبر دنیا میں مبعوث ہوتے ہیں وہ فطرتاً، پیدائشی طور پہ، خلقتاً توحید کے ساتھ آتے ہیں۔ یہ تصور بھی نہیں ہو سکتا، نعوذ باللہ من ذالکم، کہ پیغمبر پر کوئی ایسا مرحلہ آیا ہو جو عقیدہ توحید کے بغیر ہو۔ حالانکہ ہر پیغمبر کو نبوت کتنے سال میں ملتی ہے؟ 40 سال میں۔
اب 40 سال پہلے کی زندگی ہر پیغمبر نے تقریباً اپنی قوم میں گزاری، اور ہر پیغمبر کی امت کسی نہ کسی خرابی میں، برائی میں، شرک میں، رسومات کے اندر مبتلا ہے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ ان 40 سال کے اتنے طویل عرصے میں یہ پیغمبر نبوت ملنے سے پہلے بھی اس ماحول سے متاثر نہیں ہوتے؟ اللہ فطرت میں ان کی توحید رکھ دیتے ہیں، خلقت کے اندر اللہ پاک صفائی ستھرائی رکھ دیتے ہیں، وہ اس ماحول سے، اس مزاج سے کبھی متاثر نہیں ہو سکتے، بوجھ ہوتا ہے۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو دیکھتے تو ان پر بوجھ آتا کہ یہ کیا عقل کے خلاف جا رہے ہیں، جو چیز ہاتھ سے بنائی اس کو جوڑا، اس کو سکھایا، اس کو سامنے کھڑا کر دیا، جو چیز اس کے بنانے کی محتاج ہے وہ اس کی معبود کیسے ہو گئی؟ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے ان سے سوالات کیے کہ تاکہ ان کو احساس ہو کہ ہم غلط کر رہے ہیں۔ کہ تم ان کو بلاتے ہو یہ سنتے ہیں؟ کہا نہیں۔ کا فائدہ دیتے ہیں؟ نہیں۔ نقصان کا نہیں۔ پھر کیوں کر رہے ہو؟ بل وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، کا باپ دادا ایسا کرتے تھے تو ہم بھی کرتے ہیں اسی طرح۔ اسی کو میرے عزیزو، دوستو، بزرگوں، رسم و رواج کہا جاتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں بھی، امت مسلمہ میں بھی بہت ساری کمزوریاں داخل ہو چکی ہیں، جو ہم وقتاً فوقتاً دیکھتے ہیں، اس کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ اچھے خاصے مسلمان ہوتے ہیں، نمازی ہوتے ہیں، آپ کے پڑوسی ہوں گے، لیکن کوئی خاص مہینہ، خاص دن، خاص موقع آئیں گے، وہ بھی اسی رو میں چل پڑیں گے۔ بھئی یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ سمجھدار آدمی کیوں کر رہے ہیں؟ بس ہمارے خاندانی سسٹم اسی طرح چل رہا ہے، بڑے کرتے تھے، انڈیا سے ہمارے بزرگ کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ یعنی دلیل وہی ہے کہ چونکہ وہ کرتے تھے تو ہم بھی بس کر رہے ہیں۔ اب دنیا اپنی ترقی کی انتہا پہ کھڑی ہوئی ہے دوستوں۔ ویسے اگر ہم بات چیت پر آ جائیں تو کہتے ہیں چاند پہ لوگ پہنچ گئے، سیاروں پہ پہنچ گئے، اور خلائی شٹل جا رہے، یہ ہو گیا۔ ایران توران کی باتیں کریں گے، آسمان سے نیچے کی باتیں نہیں ہوتی۔ لیکن جب حقیقت پر آئے اور دین پر بات آئے تو پھر کہتے ہیں بس بڑے کرتے ہیں، کیا کریں، ہم بھی مجبور ہو گئے۔ تو قرآن اور حدیث کے ہوتے ہوئے، ایک صاف ستھرے واضح دین کے ہوتے ہوئے، کیا وجہ ہے کہ ہم ہمت نہیں کر پا رہے اور ان رسم و رواج کے اندر برے طریقے سے جکڑے ہوئے؟ جو چیز دین کا کوئی حصہ نہیں، عبادت نہیں، اجر نہیں، ثواب نہیں، حضور کی پوری زندگی سے ثابت نہیں، صحابہ کے کسی عمل سے ثابت نہیں، خیر القرون سے ثابت نہیں، لیکن آج امت اس کو کر رہی ہے۔ اور ان کاموں کی زیادہ سے زیادہ عمر کسی کی 70 سال ہے، 80 سال ہے، 100 سال ہے۔ بہت ساری چیزیں تو ہم ہجرت میں اپنے ساتھ پڑوسی ملک سے لے کر آئے ہیں، یا اپنے بزرگوں سے پوچھ لیں، یہ بڑے بتاتے ہیں کہ انڈیا میں کیا کچھ ہوتا تھا۔ تو وہ ساری چیزیں ہم ان کے ساتھ جب ہجرت کی تو وہ لے آئے یہاں پر، وہ یہاں بھی ماشاءاللہ خوب پھل رہی ہے، پھول رہی ہے، وہ بھی چل رہی ہے یہاں پر۔ تو ان چیزوں کی، ان رسومات کی، ان رائج طریقوں کی عمر اتنی زیادہ نہیں ہے دوستوں۔ اور دوسری اہم بات نکتے کی یہ یاد رکھیں کہ جو چیز دین ہوتی ہے نا، دین، جس کا دین ہونا دلیل سے ثابت ہو، یعنی نصوص سے، قرآن حدیث صحابہ سے ثابت ہو، وہ آپ کو ہر زمانے میں، ہر سال میں ایک ترتیب پر نظر آئے گی، چاہے اس پر صدیاں گزر جائے۔ کبھی ایسا ہوا کہ کسی نے کہا کہ مغرب کی پہلے ہم 4 پڑھتے تھے؟ 3 ہی ہے نا۔ مغرب کی فرض کتنی ہے دوستو؟ اس میں فرق نہیں ہے نا۔ رمضان کے بارے میں کسی نے ایسا تو نہیں کہا نا کہ کبھی 28 ہو جاتا تھا پہلے، 29 یا 30 ہے جو دین ہے۔ جو چیزیں رواج ہوتی ہیں نا، رسم ہوتی ہے، اس میں آپ سال، اب تو بہت تیزی ہو گئی ہے، اب تو سمجھانا کوئی مشکل بھی نہیں ہے نا۔ سال بسال دیکھیں اس میں کیا تعیش و تزین اور رنگ برنگی چیزوں کے اضافے ہوتے چلے جاتے ہیں۔ پھر آپ جگہ بدلیں، یہاں سے دوسرے صوبے میں جائیں وہاں الگ رنگ ہے، تیسرے صوبے میں جائیں الگ رنگ ہے، چوتھے میں جائیں الگ رنگ ہے۔ تو یہ کیسے دین ہوا کہ جس کی طریقے ہر سال بسال تبدیل ہوتے چلے جا رہے ہیں؟ دین میں تو جماؤ ہوتا ہے، اس میں تو کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، وہ اپنی جگہ پر اپنی بنیادوں پہ کھڑا رہتا ہے دوستوں۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات قیامت تک کی امت کے لیے ہے
کہ بھئی جو چیز تمہاری عقل تسلیم نہیں کر رہی، عقل کہہ رہی ہے کہ یہ غلط ہے، کیوں اس پر عمل کرتے ہو؟ بت پرستی کر رہے تھے، دلیل پیش کر رہے تھے اپنے باپ داداؤں کو کہ جی وہ کرتے ہیں تو بس ہم مجبور ہو کے کر رہے ہیں۔ اس لیے میرے عزیز و دوستو بزرگوں، ہمیں اللہ پاک کا کروڑ شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس ہمارا یہ مبارک دین اپنی مضبوط شکل میں، محفوظ شکل میں اور آسان شکل میں موجود ہے، اس کے سمجھانے والے علماء موجود ہے، ہمیں مسائل سمجھانے والے حضرات موجود ہیں، دین کی سمجھ دینے والے لوگ موجود ہیں۔ ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے پھر اگر ہم اپنے دائیں بائیں کے ماحول سے متاثر ہو، یہ اللہ کی اس بڑی نعمت کی بڑی ناقدری ہے۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ کل بروز ہفتہ حسب ترتیب صبح 11 بجے سے 11:30 بجے تک بنات کے مدرسے میں اصلاحی بیان کی مجلس ہوگی مستورات کے لیے، اور عصر کی نماز کے بعد انشاءاللہ مسجد میں آپ تمام حضرات کے لیے بیان اور ذکر مراقبے کی مجلس ہوگی، ساتھ ہی اس میں شرکت فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ہماری مسجد کے نمازی بھائی قدیر کی ہمشیرہ کافی دنوں سے بیمار ہے، اسپتال میں ہے، دعا فرمائے اللہ پاک ان کو شفائے کامل عاجل نصیب فرمائے۔ جتنے بیمار گھروں میں ہے، اسپتالوں میں ہے، جن بیماریوں میں مبتلا ہے، اللہ پاک سب کو صحت کامل عاجلہ نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحمۃ۔